ذرا مولانا صاحب کی بات سنیے کیا فرما رہے ہیں۔ یہودی اور عیسائی ایران والوں کو اس لیے نہیں قتل کر رہے کہ وہ شیعہ ہیں، وہ اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں۔ ابھی اللہ ان کی کیسی مدد کر رہا ہے، یہ کیسے نامراد لوگ ہیں جو اس وقت یہ فرقہ واریت کو آگ دے رہے ہیں۔ ہمارا اختلاف ہے، ذرا یہ دیکھیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ فرحان؟ كلش. ليش اليوم فرحان؟ عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار، عايشة في النار. شلونك يا حصان؟ زين يا هلا احلى الحصان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ گستاخی کر رہے ہیں، تو ابھی آپ کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ان کے ساتھ مل کے رہ سکتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم چل سکتے ہیں؟ سب سے زیادہ اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں، جو آپ کی ازواج ہیں، ان سے محبت کریں اور ان سے عقیدت رکھیں۔ اور ان سے محبت اور عقیدت رکھنے کا مقصد کیا ہے کہ جو ان سے محبت کریں ہم ان سے محبت کریں، جو ان سے بغض رکھیں ہم ان سے بغض رکھیں۔ یہ محبت کا مقصد یہ ہے، یہ نہیں کہ ہم محبت تو کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو جو چاہے کہتے رہے اور ہم ان کو کچھ نہ کہیں۔ یہ محبت نہیں ہوئی ہماری ان کے ساتھ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ لوگ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ ان کو اچھا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ لوگ حضرت فاروق اعظم کو شہید سمجھتے ہیں؟ عثمان غنی کو شہید سمجھتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق سمجھتے ہیں؟ اگر یہ نہیں سمجھتے تو پھر آپ کے دل میں ان کے حوالے سے اتنی نرمی کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے ایسی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے، ان کے ازواج سے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، ان کے اصحاب سے بغض رکھتے ہیں اپنے دل میں، اور آپ ان کے حوالے سے اپنے دل میں محبت رکھتے ہیں؟ لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ جی دیکھیں کچھ لوگ بدبخت ایسے ہیں جو نا آج کل جو ہے ایسے ہیں کہ وہ اس وقت میں نفرت پھیلا رہے ہیں، جبکہ محبت کا پیغام دینا چاہیے تھا، جبکہ آج وہ لوگوں میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ انتشار تو وہ پھیلاتے ہیں جو ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ ان سے زیادہ کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ صحابہ کو معاف نہیں کرتے، ان سے زیادہ تو دنیا میں کوئی بدبخت ہے ہی نہیں۔